بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا قبول۔ نماز عصر کے بعد 313 بار یہ تسبیح پڑھتے ہی مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کریم دعا قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بہت سارے لوگ اور بہت ساری ہماری بہنیں بھائی مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکی ہیں، لیکن آج کی یہ بات سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی مایوسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ محترم عزیزو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دعا ہے کیا۔ دعا بندے کا اپنے رب سے وہ تعلق ہے جو الفاظ اور زبان سے بھی آگے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ دعا مانگنا محض الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت ہے جو رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ محترم عزیزو، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس مانگیں اور انتظار کریں، بلکہ دعا کا مطلب ہے یقین دلانا کہ جو ہمیں رب سے مانگا ہے وہ ہمیں دے گا۔ دعا ہے کہ ساتھ دل کی توجہ بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل اور زبان دونوں ایک ہونے چاہیے۔ محترم عزیزو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے تو ان کے دل عاجزی اور خوف سے بھر جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور زبان سے وہ کلمات نکلتے تھے جو سیدھا عرش تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا میں عاجزی کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ایک بار آپ نے پوری رات قیام کیا اور دعا کرتے ہوئے فرماتے رہے، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں ہے، میرا حکم تیرے ہی حکم کے تابع ہے، تیرے فیصلے میرے حق میں ہیں، عدل والے ہیں، میں تجھ سے تیری ہر اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا یا اپنی مخلوق کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا۔ تو قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، میری غمگینی کو دور کر دے اور میری پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے۔ محترم عزیزو، دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جو سیکھنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر اپنی حاجت بیان کرنا اور آخر میں دوبارہ درود اور اللہ کی تعریف کرنا۔ اس لیے جب دعا شروع کریں تو یوں کہیں کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود ہو تیرے نبی پر، اور پھر اپنی حاجت بیان کریں۔ محترم عزیزو، دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ دعا مانگتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، وہ ضرور دے گا، چاہے فوراً دے یا کسی بہتر وقت پر، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بھی ہے۔ دعا مانگ کر ہمیشہ کوشش چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر رزق کی دعا مانگ رہے ہیں تو رزق کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ حلال کمائی کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس کی دعاؤں کا خزانہ جمع کرتا ہے تاکہ میرے ساتھ ایک بڑی نعمت دے، یا آخرت میں اس کو ایسے انعامات دے جو دنیا کی سب سے بڑی خواہش سے بھی زیادہ ہوں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کس چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔
تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اس کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ محترم عزیزو، دعا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو پہچان لے اور یقین کر لے کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے تو ماں اس کی ضد کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح اللہ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اخلاص اور عاجزی سے دعا کرنی چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام کھانے والا بندہ چاہے کتنا ہی دعا کرے، قبولیت میں رکاوٹ ہی رکاوٹ آتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ محترم عزیزو، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنا دل صاف کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، حلال کمائی کریں، والدین کو راضی کریں اور پھر دعا مانگیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں بظاہر ہونے لگتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد مایوس نہ ہوں بلکہ شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور یہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ محترم عزیزو، نماز عصر کے وقت دعا مانگنا ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس گھڑی میں اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے دروازے رحمت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت کی برکت ایسی ہے کہ اگر ہم جان لیں تو اسے کبھی ضائع نہ کریں۔ یہی وہ وقت ہے جس میں کچھ مخصوص اذکار اور تسبیحات ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ زندگی بدل دیتی ہیں۔ محترم عزیزو، نماز چند رکعتوں کا نام نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ عظیم ملاقات ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے بدل نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ ذکر سب سے زیادہ کامل اور دل کو روشن کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب دل اور زبان دونوں ایک ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ نماز کے اوقات میں سے عصر کا وقت وہ لمحہ ہے جو دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی ایک بہت بڑی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات میں تمہارے پاس رہے ہوں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ محترم عزیزو، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین عصر کی نماز کو سب سے زیادہ اہتمام سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت اور خزانہ ایسا ہے جس میں اگر ہم اللہ کا ذکر ڈالیں تو بدلے میں برکت، رحمت اور سکون کے جواہرات نکلتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آیا ہے، بس اللہ کو یاد کرو صبح اور شام۔ شام کا مطلب مفسرین نے عصر کے بعد کا وقت بھی بیان کیا ہے، یعنی دن ڈھلنے کے بعد کا وہ لمحہ جب آسمان رنگ بدل رہا ہو، دل کی کیفیت بدلتی ہو۔ محترم عزیزو، اللہ کے ذکر کی تاثیر انسان کے دل پر اس طرح سے پڑتی ہے جیسے بارش کا پانی خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے، اگر بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔
محترم عزیزو، عصر کے بعد ذکر کرنے والوں کے گھروں میں نور اترتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت آتی ہے، ان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد انسان کا دل نرمی محسوس کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت دعا اور تسبیح کے لیے سب سے قیمتی ہے، اور آج ہم جس عمل کے بارے میں جاننے والے ہیں، اگر کوئی بندہ اس وقت میں کر لے تو اس کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کے لیے سونے کی مانند بن جاتی ہے، یعنی ہر کام میں برکت اور فائدہ ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ یہ اس ذکر اور اس کی اس طاقت کی برکت ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور رزق کا مطلب صرف مال نہیں بلکہ ہر وہ خیر ہے جو انسان کی زندگی میں خوشی اور آسانی لائے۔ عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہی خیر کا خزانہ ہے جسے سمجھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ محترم عزیزو، ہمارے اسلام نے اس وقت کے ذکر کو اتنی اہمیت دی کہ وہ اپنے معمولات میں سے کچھ بھی قربان کر دیتے، لیکن عصر کے بعد کا یہ لمحہ کبھی ضائع نہ کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت کے الفاظ سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دنیا اور آخرت میں اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں ہے اور ادھار میں نقصان کا سامنا کر رہا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے یا دل کا سکون کھو چکا ہے، تو عصر کا بعد کا یہ عمل اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہے اور عمل برکت والا ہے۔ محترم عزیزو، جس ذکر کی ہم آخر میں بات کریں گے وہ اگر اس وقت میں کیا جائے تو اللہ کی قدرت کے نظام کے تحت اس کے نتائج ایسے آتے ہیں جیسے خشک شاخ پر پانی ڈالنے سے وہ سبز ہو جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بندے اخلاص کے ساتھ دعا اور ذکر کریں تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ رحمت صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ کاروبار میں غیر متوقع ترقی، گھر میں سکون اور تعلقات میں بہتری۔ یہ سب اس وقت کے ذکر کی برکت ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو دل میں یہ آیت کر لیں کہ عصر کے بعد کا وقت ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس سے اللہ ذکر، دعا اور خاص عمل کے لیے وقف کریں گے، تاکہ آپ بھی اس برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ محترم عزیزو، جب بندہ عصر کے بعد کا وقت ذکر الہی میں گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا اس نے خود بھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دونوں یعنی زبان اور دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی کام ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں مائل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، میں ایمان والوں کا مددگار ہوں، اور جب مددگار اللہ ہو تو پھر کون ہے جو اس کے بندے کا کچھ بگاڑ سکے۔ محترم عزیزو، اللہ کی نصرت جب اس پر اترتی ہے تو وہ بظاہر عام انسان یعنی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور کشادگی تنگی کے بعد آتی ہے، اور آسانی مشکل کے بعد آتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے اس کے کاموں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور جو کام شروع کرتا ہے اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے وسائل بڑھا دیتا ہے اور ایسے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ محترم عزیزو، یہی مٹی کو سونا بنانے کا اصل مطلب ہے کہ جو بھی کام وہ بندہ کرے گا اللہ اس میں اتنی برکت نازل کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑے وسائل سے بھی بڑے نتائج کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے کاروبار میں غیر معمولی ترقی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں،
یہ سب اللہ کی رحمت اور نصرت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، یہ وعدہ صرف کاغذی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کے نجیب نتیجے میں اپنی زندگی کو بدل دیا۔ یہ ذکر صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں بلکہ اس میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ جب دل بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو ذکر ایک روشنی بن کر زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری مثال اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، یعنی ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ دل ہی وہ ہے جس میں اللہ کا نور اور برکت اترتی ہے۔ محترم عزیزو، جو لوگ اس وقت یعنی عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں وہ دراصل اپنی پرانے والے دنوں کی بنیاد مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس کام میں کامیابی قریب ہو جاتی ہے جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی نیت کو دیکھ کر ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت شامل ہو تو ایک چھوٹا سا بیج بھی درخت بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر دل میں اتر جائے تو عام سا کاروبار بھی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، مٹی کو سونا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی مٹی ہاتھ میں آ کر سونا بن جائے گی، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اللہ اس شخص کے ہر عمل میں خیر ڈال دیتا ہے۔ وہ جو چیز بھی کرتا ہے اس میں لیے نفع بخش ہو جاتی ہے اور نقصان کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور نقصان کے اسباب اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ برکت اس وقت اترتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ محترم عزیزو، نماز عصر کے بعد کا ذکر دل کو اطمینان کی دولت دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں مل سکتی۔ یہ اطمینان انسان کو وہ ہمت اور اعتماد دیتا ہے جس سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں برکت ہو، رکاوٹیں دور ہوں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو تو اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس میں اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ برکت اترے جو مٹی کو سونا بنانے کی مترادف ہو۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جس کو پڑھنے سے انسان اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جائے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور بتائے گئے طریقے اختیار کر لیجئے گا۔ آپ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے بھائی اور میری وہ بہنیں، جہاں پر بھی آپ نماز ادا کی وہیں مصلی پر التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا اور اپنا منہ قبلے کی طرف رکھنا، اور سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے درود 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر عظیم سورت ہے۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں
آیا ہے کہ سورۃ اخلاص ایک تائی قرآن کے برابر ہے اور قرآن کے ہر حرف پر ایک ایک نیکی اور ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو آپ سوچیں اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم عزیزو، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی یہ بابرکت نام پڑھنے ہیں، یا قابضو یا خافضو، ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یا قابضو یا خافضو 1 بار ہو گیا، یا قابضو یا خافضو 2 بار ہو گیا۔ تو اسی ترتیب سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، اب اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اصل تسبیح آتی ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ نے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں، لیکن تعداد بالکل 313 ہونی چاہیے۔ اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے گھروں میں سکون اور برکت آتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کے فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ ذکر 313 بار مکمل کر لیں تو آخر میں وہیں درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جو بھی کام آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس میں اللہ برکت ڈالے گا اور جو راستے بند ہیں وہ کھل جائیں گے، جو رزق میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو دل میں سکون بے سکونی ہے وہ اطمینان میں بدل جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے ذکر کی برکت اور یہی مٹی کو سونا بنانے کا حقیقی مفہوم ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ جسے کوئی بندہ اخلاص، یقین، عاجزی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جو بھی کام کرتا ہے اس میں خیر اور بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مٹی کو سونا بنانے سے مراد یہی ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے اللہ اس میں اپنی رحمت اور برکت شامل فرما دے، اس کی محنت ضائع نہ ہو بلکہ بڑھ کر پلے پھولے اور ایسے دروازے کھلیں جن کا اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت زیادہ اثر رکھتا ہے جب نماز عصر کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا کہ ہم نے اس میں درود ابراہیمی، سورۃ اخلاص، اسماء حسنت اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بتایا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک روحانی طاقت پیدا کرتی ہیں جو بندے کے دل کو نور اور گھر کو برکت سے بھر دے۔ جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اس کے رزق میں اضافہ، دل میں سکون، مشکلات میں آسانی، کاروبار یا ملازمت میں ترقی ہوتی ہے، گھروں میں محبت، خوشحالی اور رحمتیں اترتی ہیں اور وہ بندہ خود کو اللہ کی مدد اور نصرت کے سائے میں محسوس کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کریم کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ دوستو، تو مزید آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں کشادگی اور ہمارے کاموں میں
برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت میں نواز دے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔